جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ قبر میں فرشتے اب جب پکڑ لیں انسان کو اور انسان نمازیں شروع کر دے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہی حال حشر کا ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن ایک بندہ کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے۔ کیسے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو قیامت میں کون انکار کرے گا جب جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، اللہ کی ذات بھی سامنے، میزان بھی سامنے، سب کچھ جب سامنے ہے تو کس نے انکار کرنا ہے؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے وہاں کا عمل قبول نہیں ہے، مگر وہ ایسا مالک ہے کہ وہ وہاں کا عمل بھی قبول فرمائے گا۔ ہم کس کس بات کا شکر ادا کریں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص کا، اس کے اعمال کو جب میزان پر تولا گیا ترازو کے اندر، تو اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، بیلنس ہو گیا۔ تو اب جو بیلنس ہو جائیں گے ان کے لیے ایک مقام ہوگا، مقام اعراف، جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ وہ جنت کو دیکھیں گے تو شکر ادا روئیں گے کہ جنت نہیں ملی، اور دوزخ کو دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے دوزخ میں نہیں گئے۔ تو نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں، مقام اعراف اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کسی طرح پاس کر دو، برابر ہو گیا، بیلنس ہو گیا۔ تو فرشتے کہیں گے اگر ایک نیکی تم لے آؤ، ایک نیکی، تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ہم تمہیں پاس کر دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے اجازت دو میں لوگوں سے پوچھ کے آؤں، شاید مجھے کوئی ایک نیکی دے دے۔ اب یہ وہ دن ہے کہ جب ماں باپ بہن بھائی دوست رشتہ دار کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، اس دن کی بات ہے۔ وہ دوڑتا ہے ایک بندے کو جا کے مانگتا ہے، نیکی مانگتا ہے، اس نے کہا چلو بھائی مجھے خود چاہیے دوسرا، جس کے پاس جائے ہر کوئی اس کو دھتکار دے، کوئی اس کی سنے ہی نہیں۔ تو اس کو اس طرح پھرتے پھرتے ایک آدمی نے دیکھا، تو فرمایا کہ وہ آدمی اس سے پوچھے گا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں ہر کسی کے پاس جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا، میں پاس ہو جاؤں گا، صرف ایک نیکی کوئی دے دے۔ اب وہ ایسا بندہ ہوگا کہ اس کے پاس ہوگی ہی ایک نیکی، ایک ہی نیکی ہوگی اس کے پاس۔ وہ اس سے کہے گا اچھا تمہاری ایک نیکی سے کام بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے جاؤ یہ میری نیکی لے جاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو جنت سامنے نظر آ رہی ہے وہ کتنا خوش ہوگا۔ وہ دوڑتا ہے نیکی لے کر کہ میرا کام بن گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ اور جب جا کے نیکی تولی جاتی ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے، جنت میں جب جانے لگتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس سے پوچھو یہ نیکی کس سے لایا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ بتاتا ہے یار اب فلاں آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو بلوائے گا اپنی بارگاہ میں، اور بلا کر اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اس کو یہ نیکی کیوں دی؟ آج تو کسی کو کوئی نہیں دے رہا۔ اب دیکھیں اس کی رحمت، اس کی رحمت کے بہانے دیکھیں، رحمت خداوندی بہا نمی جویت، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، زیادہ ہونا نہیں ڈھونڈتی۔ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ رو رہا تھا کہ ایک نیکی چاہیے، اور اس کا ایک نیکی سے کام بن رہا تھا، میرے پاس تھی ایک، باقی گناہ تھے، صرف ایک ہی تھی۔ تو میں نے کہا میرے پاس اگر ہوگی بھی تو میرے تو کام نہیں آئے گی، میرے گناہ زیادہ ہیں، تو چلو میں تو جا ہی رہا ہوں، اس کو تو پار کر دوں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے پھر یہ سوال کرے گا کیا تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ وہ کہے گا نہیں مالک، تجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے، تو تو مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے ایک نیکی سخاوت کی نا اس کے لیے کہ یہ پار ہو جائے، میں تجھے بغیر نیکی کے ہی پار کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے اس کی بخشش، اور یہ میں نے قیامت کے دن کا سنایا آپ کو، آج تو وقت ہے وہ مان رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ صوفیاء کی بات ہو، ایک اللہ کے ولی بزرگ تھے تو وہ مال میں بیٹھے رو رہے تھے، ایک مال میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور بندے کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور بندے کی دوستی کروا رہا ہوں۔ تو کہتے رو کیوں رہے ہیں پھر آپ؟
انہوں نے کہا اس لیے کہ بندہ مال میں پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں، زندگی میں، جاب میں، مسئلے مسائل دنیا کے، تو اللہ تو مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا، تو رو رہا ہوں، بندہ مان نہیں رہا. ٹھیک ہے. 2 دن بعد کسی نے دیکھا تو قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے. پوچھا حضرت آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا پھر بندے اللہ کی صلح کروا رہا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اب کہنے لگے اب بندہ تو مان رہا ہے مگر اب اللہ نہیں مان رہا، کیونکہ وہ عمل کا وقت گزر گیا نا. حقیقت یہی ہے، مگر اس کی رحمت اس سے بڑی ہے، اس کی رحمت اس سے بڑی ہے. وہ اس کے بعد بھی مان جاتا ہے، مگر اچھا انسان وہی ہے جو اس کو یہاں منا لے. اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کو منانے جتنا آسان کام دنیا میں بولیں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. وہ چاہے تو ایک سجدہ پسند کر لے، وہ چاہے تو ایک آنسو پسند کر لے، وہ چاہے تو ایک بلی کے بچے کو پانی پلانا پسند کر لے، وہ چاہے تو ایک بھوکے کو کھانا کھلانا پسند کر لے، وہ چاہے تو مسجد میں ایک جانماز رکھنا پسند کر لے، وہ چاہے تو مسجد سے ایک بار صفائی کرنا پسند کر لے، صرف ویکیوم کرنا مسجد میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جنت کی حوریں ہیں ان کا جو مہر ہے، حق مہر، وہ مسجد میں صفائی کرنا ہے. اب حق مہر نکاح کے لیے ضروری ہے نا، تو کیا فرمایا جو مسجد میں صفائی کرتا ہے یہ حوروں کا، یہ جو حوریں ہیں جو جنت میں ملنی ہیں یہ ان کا حق مہر ہے. اور ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں اس عمل کو ویکیوم کرنے کو. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ گھر کس کا ہے اور یہ یعنی اس گھر کی نسبت کس کے ساتھ ہے. تو یہاں کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے اور یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، اور مجھے اس سے زیادہ یعنی کہ اللہ کی رحمت پر وسیع واقعہ اس سے زیادہ بہت ہیں، مگر جو لطف اس کے اندر ہے وہ نہیں ملتا. اور وہ یہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں ان میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اگر وہ آپ کی مجلس سے اٹھ جائے تو بارش ابھی برس جائے گی. تو آپ نے واپس آ کر اعلان کیا کہ یار وہ گناہگار آدمی چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کر، باقی سب تمہارے لیے پھنسے ہوئے ہیں، جاؤ اٹھ جاؤ جو بھی گناہگار ہے تاکہ بارش برس جائے. بس آپ نے اعلان کیا، اس سے پہلے کہ کوئی اٹھتا بارش شروع ہو گئی. کوئی بھی نہیں اٹھا، بارش شروع ہو گئی. اب لوگ بارش میں خوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ جو بیٹھا ہے گناہگار وہ اٹھے گا تو بارش ہوگی، تو ابھی تو کوئی نہیں اٹھا اور تیری بارش برس گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بس آپ سے سن کر اس نے توبہ کر لی. آپ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ وقت بھی توبہ کا ہی ہے. آپ استغفر اللہ کہہ دیں تو یہی کافی ہے. آپ سے سن کر اس نے توبہ کر لی اور میں نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. مگر وہ جملہ بڑا اہم ہے، اس نے توبہ بڑی خاص کی تھی. وہ جملہ کیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھے جملہ ایسا کہا کہ میں نے فوراً بخش دیا. مانگنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے نا. تو عرض کرتے ہیں مالک اس نے کیا جملہ کہا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو اپنی مجلس سے اٹھنے کا کہہ رہے تھے نا کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ بارش برسے. تو اس نے مجھ سے کہا یا اللہ تو مجھے نبی سے دور نہ کر، میں گناہ سے دور ہو جاؤں گا. اپنے نبی سے مجھے دور نہ کر، یہاں سے دور چلا گیا تو کیا بچے گا میرے پاس. تو مجھے نبی سے دور نہ کر، میں وعدہ کرتا ہوں گناہ سے دور ہو جاؤں گا. تو نبوت کا وسیلہ فوراً انسان کو توبہ عطا کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ بندہ کون ہے جس نے میرے وسیلے سے توبہ مانگی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو فرمایا کہ ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے. کیوں؟ عرض کیا مالک کیوں نہیں فرما رہا اس کا نام؟ تو بتایا موسیٰ میں نے کل آپ کو نام نہیں بتایا اس کا کہ اس کو اٹھاؤ تو بارش برساؤں گا، جب وہ گناہگار تھا. تو جب وہ گناہگار تھا میں نے اس وقت اس کا پردہ نہیں اٹھایا، تو آج جب توبہ کر کے میرا محبوب ہو گیا ہے تو آج کیسے اس کا پردہ اٹھا دوں؟
یہ میں نے آپ کو کیوں سنائی بات کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ہمارے عمل کے گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں اس کے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھی گناہ بلا دیتا ہے، حالانکہ فرشتے بھولنے والے مگر ان کو بھی بلا دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ کا ریکارڈ ہی کوئی نہ رہے۔ تو اتنا کریم مالک اور اتنا عظیم مالک کسی کے پاس نہیں ہے، ورنہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے ایسا کیا مل گیا ہے، ایسا کون سا سہارا تجھے مل گیا ہے کہ تو اتنے پیارے رب کو بھول گیا ہے۔